السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر ریئیکشن کیا ہے پی ڈی ایم کا؟ کیا امیدیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا حکومت جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. پی ایم ایل این کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے یا جو اختلافات ہیں وہ اب بالکل واضح ہو کے سامنے آ گئے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی کے بعد اب ان کے سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ کے پی سردار مہتاب احمد خان عباسی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ غصے میں ہیں. انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اور کس پہ الزام لگایا، مریم صاحبہ کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. شروع کرتے ہیں ہم جو الیکشن کمیشن کا جو اس کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جس وقت بتایا گیا انہیں، تو جس طرح علی ظفر صاحب ان کے وکیل ہیں ریاض فتیانہ وغیرہ کے، جو پی ٹی آئی کے جن کے استعفے منظور ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. انہوں نے کہا جی میں نے کورٹ میں صرف یہ بات جو ہے وہ کی تھی جج کے سامنے کہ یہ استعفے کیسے ہو سکتے ہیں. جس وقت استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفیٰ واپس لے لیا، تو اس کو کیسے اسپیکر قومی اسمبلی نے قبول کیا ہے. تو جس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہو گیا. اب جو لیگل اس کے اوپر لیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی سنگل جج کا فیصلہ ہے، اس کے اوپر لارجر بینچ بنے گا، لارجر بینچ جو ہے کچھ کہے گا. کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی الیکشن کمیشن ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے، کہ وہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا، وہ بھی کورٹ میں جائے گا. اوپر سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی کورٹ میں جائیں گے فار دا لارجر بینچ. یہ ابھی ایک سٹے ہوا ہے ایک قسم کا، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہوگا. یعنی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں پی ٹی آئی کو یہ واپس قومی اسمبلی میں دیکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے ساتھ اگلا نگران سیٹ اپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ بنے گا، وہ اس میں ڈیسیژن جو ہے یا اس میں ان کو شامل کرنا پڑے گا، ان کی مرضی کو شامل کرنا پڑے گا. پھر راجہ ریاض صاحب ہیں، وہ اپنے آپ کو ابھی بھی پی ٹی آئی میں بھی سمجھتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی سمجھتے ہیں. یہ اچھا اپوزیشن لیڈر جن کو حکومت خود رکھنا چاہ رہی ہے کہ نہیں یہ والا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے مخالف ہے، لیکن مطلب اپوزیشن لیڈر حزب اختلاف کا قائد ہے، تو حزب اختلاف کے قائد کو اپنی مرضی سے رکھوایا جا رہا ہے. تو یہاں سے خیر پتہ چلتا ہے. لیکن جو اب سیاسی اور ٹیکنیکل وجوہات ڈھونڈی جا رہی ہیں، بینچ لیگل جو بھی، یہ ہے اس پی ڈی ایم کا حال، اور اس میں اس پیپلز پارٹی کا حال جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، جو کہتی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے طے ہونے چاہیے. اگر بالفرض عمران خان صاحب چلے ہی گئے تھے، انہوں نے اگر واپسی کا یا ان کی جماعت نے واپسی کا وہ کیا، تو ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے تھا کہ اس ماحول میں وہ واپس آ رہے ہیں جس وقت سیاسی بات چیت سننے کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صبح شام آپ سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں، عمران خان صاحب احتجاج کیوں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب دہشت گردوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ساتھ تیار نہیں ہے، یہ بات چیت نہیں کرتے. سیاسی معاملات ہیں یہی حل ہونے چاہیے. اب جب موقع ملا ہے تو اب ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر جو ہے وہ واپس نہ آ سکے. یہ تو ان کا پول کھل گیا ہے. اور یہ ابھی جس طرح کسی نے کہا بھی ہے کہ 14ویں جماعت جو ہے پی ٹی آئی کے کسی بندے نے، وہ ہے الیکشن کمیشن، کیونکہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے پی ڈی ایم، تو الیکشن کمیشن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن میرے خیال میں کوئی کسر شاید ہی چھوڑتا ہو شاہ سے وفاداری دکھانے کی. دوسرا جو ہے سردار مہتاب خان عباسی، انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور وہ گورنر بھی رہے ہیں کے پی کے. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ ہمیشہ جب بھی نون لیگ نواز شریف صاحب اپنی الیکشن کیمپین کرنی ہوتی تھی، یا وہ ایون پیناما کا فیصلہ ہوتا تھا، پیناما کے فیصلے آنے کے بعد عوامی رائے لینی ہوتی تھی، یا پیناما آنے کے بعد جب عدالت میں معاملہ چل رہا تھا تب لینا ہوتا، تو وہ اپنی ہر چیز کا آغاز ہزارہ سے کرتے تھے، اور اس چیز کے اوپر وہ فخر کرتے تھے کہ دیکھو ہزارہ والوں، میں نے آج اپنے اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے. یہ تھے ان کے فرسٹ اس کے سپاہی جو آج بولے ہیں. انہوں نے ظاہراً جو ہے وہاں کی قیادت جو ہے جس میں امیر مقام ہے ان کے اوپر الزامات دھرے ہیں، لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی جو پی ایم ایل این ہے وہ کے پی کے اندر سے صفایا ہو چکا ہے. اب جو یہ کنونشن ہو رہا ہے یہ اس کی تدفین کے لیے ہو رہا ہے. جو کچھ یہاں پہ کرنے آ رہے ہیں، یہاں پہ جو یہاں کی لیڈرشپ نے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. مشاورت کسی سے نہیں کی جاتی. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو دعوت ملی ہے، جو مریم نواز شریف صاحبہ جا رہی ہیں وہاں پہ ری آرگنائز کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اس طرح کی دعوت بھی نہیں ملی. پھر انہوں نے امیر مقام کو مشرف کے ساتھی کہہ کے مخاطب کیا، اور بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی ہیں. لیکن ان کا
ان کی باتوں سے نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا جو ہزارہ ان کی بیلٹ ہے، ان کی تو سوات میں ہے تو کے پی صوبہ ہے، لیکن امیر مقام جو ہیں وہ سوات میں ہیں. انہوں نے امیر مقام کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے نشانہ جو ہے وہ کسی اور کو بنانے کی کوشش کی ہے. ان کو شاید جو مریم نواز شریف صاحبہ کے شوہر ہیں، شاید ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی وہی ہے مانسرا اور ہزارہ کے اندر جو کہ آتا ہے، اور ان کے اختلافات ابھی کے نہیں ہیں، پہلے سے بھی سامنے آتے رہے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو اچھی خاصی تگ و دو کرنی پڑے گی. اور جس طرح ہمیشہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے کہ انکلز جو ہیں، انکلز کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے، تو نئی پھر جماعت بنانے کے لیے اس کے اندر سے نئے رہنما جب سامنے آتے ہیں تو اس پہ اچھا خاصا زور لگتا ہے. اب اس وقت موجودہ جو ہے وہ جو زبیر بھی ہیں وہ اس طرح سے ساتھ نظر نہیں آ رہے. اس وقت ساتھ ہیں مشاہد اللہ صاحب کے بیٹے سینیٹر عفنان اللہ صاحب، طلال چودھری صاحب ساتھ ہیں، اور پرانے بندوں میں اگر کوئی بندہ ساتھ ہے وہ ہے رانا ثناء اللہ. جو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا دوں کہ طلال چودھری صاحب کی اچھی خاصی مخالفت ہے ان کے ساتھ. پچھلے دنوں میں وہ ٹی وی پر سے بالکل غائب تھے، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کیمپ میں وہ نہیں ہیں، وہ واپس شیری لیگ کے کیمپ میں ہیں، اور یہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے آگے جو ہے اپنی جگہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انٹینشنلی وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. خیر یہ ایک دوسری بات ہے، بعد میں کسی ٹائم کریں گے. لیکن یہ ہے کے پی میں بھی صورتحال. اور شاہد خاقان عباسی کے بعد ایک اور عباسی صاحب، مہتاب عباسی، ان کے سینئر لیڈر ہیں، وزیر اعلیٰ سابق گورنر. انہوں نے اب ایک قسم کا علم بلند کر دیا پارٹی کی قیادت کے خلاف. بے شک وہ وہاں کی لوکل قیادت کا نام لے رہے ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی باتیں ہیں، جتنے اشارے اور کنائیے ہیں، وہ جا کے کہیں نہ کہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف اور کہیں نہ کہیں کیپٹن صفدر کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے وہاں کا جتنے بھی ڈیسیجن لینے ہیں وہ اس میں کیپٹن صفدر کی مرضی بھی شامل ہوگی. تو مریم نواز شریف صاحبہ تو ویسے ہی لیے دیے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ کسی اور ہی ہوا میں. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی پارٹی جو ہے وہ توڑنے کی تو دوسری پارٹی کوشش کی جا رہی ہے، زبردستی گرفتاریاں کر کے، جس طرح بھی سامنے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش جاری ہے، کسی کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو کیا. لیکن خود بخود جو پارٹی ٹوٹ رہی ہے، خود بخود جس پارٹی کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے، وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون. ناظرین یہ تھی کچھ اپڈیٹس جو جس کے حوالے سے بات کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.